السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دل کے سکون اور اطمینان اور ایمان کے ساتھ نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی کر لے اور ہمارے لیے اس کو سٹور کر لے آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی اس کا پھل ہمیں دے، آمین۔ اچھا جی، دل جو ہے نا، اس کے اوپر تو جتنا آپ غور فکر کر لینا وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کو ہر گھڑی جو ہے نا اپنی نظر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اس پہ سے کسی طرح بھی ہم غافل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارا فیصلہ جو قیامت کے دن ہے نا، وہ دل کے معاملے کے اوپر ہوگا۔ اعمال کچھ لوگوں کے بہت بڑے بڑے ہوں گے، ان کی حیت بہت بڑی ہوگی، لیکن نیت جو دل کے اندر ہے نا، اس نقطے پر آ کر ان سب کی وہ خاک بن کے اڑ جائیں گے، اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی، اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اگر دل پر نظر رکھی اور اپنی نیتوں کو خالص کرتے رہے، تو اس چیز کو ہم نے ہر وقت اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ جو بھی کام کرے فوراً دل پہ نظر جائے کہ اس میں کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کو بڑی اہمیت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے ہم ہر وقت پڑھتے ہیں نا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یعنی اس طرح کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ حق بول نہیں سکتے، حق کہہ نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں دونوں کو ایک جیسے آزاد دیے ہوئے ہیں، کان بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، آنکھیں ان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، دل ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، دماغ ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، اور یعنی یہ صلاحیتیں، یہ اعضاء ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تھنکنگ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے لیے کوئی گول نہیں ہے، ان کے لیے جنت نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ایک کام کے لیے آئے ہیں، وہ کام کر کے بس انہوں نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن انسانوں نے مر کے بھی مرنا نہیں ہے نا، ہماری روح جو ہے وہ نہیں مرے گی، ہماری روح زندہ رہے گی ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی موت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ سے انسان کے جسم کو روح کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں گے اور قیامت کھڑی ہوئے گی، ہے نا۔ تو ہمارا ایک مقصد ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم جس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے کام کرتے ہیں وہ بالکل فرق ہے۔ ہمارا ایک گول ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن جانوروں کے لیے وہ نہیں ہے۔ جانور کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کا کھانا۔ جانور کیا سوچتا ہے؟ اپنی شہوت کی چیز، اس کو بچے چاہیے، اور جانور کیا دیکھتا ہے؟ اپنی پروٹیکشن، اپنا گھر، بس اس کو یہی ہے نا۔ تو اگر انسان بھی اس لیول پر آ کر میں کرتے رہیں، میرا کھانا، میرے بچے، میرا گھر، میری پروٹیکشن، میں کرتے رہیں، اور ان کو کسی دوسری چیز کا فکر ہی نہ ہو کہ آخرت میں اس دنیا کے بعد کیا آنے والا ہے، تو پھر آ کر ان کا یہ لیول آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہترین سوچ دی ہے، ایک بہترین گول دیا ہے، اور ایک بہترین گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ تو ہم نے پھر اس لیول کے اوپر آ کر اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے وہ عقل اور علم کی جگہ ہے، برتن ہے۔ دل جو ہے وہ ایمان اور توحید کا برتن ہے، اور معدہ جو ہے وہ کھانے اور پینے کا برتن ہے۔ ہر چیز میں خوراک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دماغ کی بھی ایک خوراک ہے، دل کی بھی ایک خوراک ہے، اور معدے کی بھی ایک خوراک ہے۔ تو دل کی کیا چیز اس کے اندر جاتی ہے اور اس کو کیا مضبوط بناتی ہے؟ ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق، یقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تعظیم، اللہ کا خوف، اللہ پہ توکل، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا جاننا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اس کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، یہ سب کے سب ہمارے دل کے اندر کی چیزیں ہیں، اور یہی دل کے اندر ٹھہرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بادر کرتا ہے، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ دل کے اندر کسی بھی اور چیز کا جانا دل کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ اور اس دل کے اندر جو اس کی خوراک جاتی ہے نا، وہ دو اعضاء سے جاتی ہے، ایک آنکھ سے اور ایک کان سے۔ یعنی کان سے ہم چیزیں سنتے ہیں، حق بات سنتے ہیں، اور یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ بادشاہ ہوتا ہے سارے اعضاء کا۔ جب یہ کسی چیز پر آ جاتا ہے
تو پھر جسم سے وہ کام کروا لیتا ہے. اب اگر یہ جو ساری چیزیں میں نے مینشن کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تعظیم اور اللہ پہ یقین اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا جو ہے نا وہ یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ پہ توکل رکھنا، یہ سب چیزیں اگر آنکھوں کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے کانوں کے ذریعے سے اندر جا رہی ہیں تو پھر ہمارا دل مضبوط ہو جائے گا، اس کو وہ خوراک مل جائے گی جو اس کو چاہیے. جیسے شہد جو ہے نا وہ جسم کے کو شفا دیتی ہے نا، ایسا ایمان دلوں کو شفا دیتا ہے. دل کے اندر کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، بغض کی، نفرت کی، حسد کی، غصے کی، بے ایمانی کی، یعنی بہت ساری بیماریاں دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں نا. تو ان کی شفا کیا ہے، کیسے اس سے جان چھوڑائیں اس بیماری سے؟ ایمان کے ذریعے سے. اور ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. علم جو ہے وہ جہالت کا علاج ہے. جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا کس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ علم میں. تو میری پیاری بہنوں، دنیا کے سب علوم میں سے بہترین علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے. جس کو اپنے رب کی سمجھ آ جاتی ہے نا، اب اس کی دل کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور باہر کی بھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. وہ ہر معاملے کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرے گا جس کو اپنے رب کی معرفت ہوگی، جس کو اپنا پتہ چل جائے گا نا میں آیا کیوں، اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر وہ اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کر لے گا اور وہ انہی کے اوپر زور دے گا. باقی چیزوں کو جیسے دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، کہ گزارنے کے لیے ہم کو کھانا بھی ہے، گزارے کے لیے ہم کو چھت بھی چاہیے، گزارے کے لیے، اور ہم مسافر ہیں ادھر. ہم اتنا زیادہ گھروں کو سجا نہیں سکتے، ان کے غلام نہیں بن سکتے. اور گھروں کی دیواروں کو سرو کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے کہ ہم سارا وقت گھر 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 اس کی سجاوٹ، اس کا بنانا، اس کی سیٹنگ کو چینج کرنا، اس گھر سے اب بڑا گھر لینا، پھر اس کو سجانا، اس کے لیے شاپنگ، اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے نا. ہم پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئے. اس کے بعد ہماری عیش کا وقت شروع ہوگا نا. تو ہم پھر جب ہم کو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، تو پھر ہم اپنی پرائیورٹی سیٹ کرتے ہیں. پھر ہم اصل کرنے کے کام کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو گزارے لائک چھوڑ دیتے ہیں کہ گزارا چل رہا ہے جی، ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں بھی سکون آ جاتا ہے. کوئی خدا نخواستہ مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فانی دنیا ہے جی، اس میں آنے والی خوشیاں بھی فانی، غم بھی فانی، چلے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے. دوسرے کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو آپ اتنا بڑا حوصلہ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو حوصلہ دلاتے ہیں، ڈونٹ وری، ایوری تھنگز گونا پاس، ساری چیزیں گزر جائیں گی اور یہ آپ سے بھی یہ وقت گزر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، اب دیکھیں ایمان والے بندے سے بات کرنے میں اور ایک بے علم اور بے ایمان انسان سے بات کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا، جب انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان راسخ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کو کچھ انعامات دیتے ہیں، کچھ کرامات دیتے ہیں، کچھ یعنی عزتیں دیتے ہیں. اس میں اس سے یہ ہے کہ اس کا دل زندہ دل ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا ہے کہ وہ جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، پھر وہ چلتا رہا لوگوں کے بیچ میں اس نور کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل کو وہ نور دے دیا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا تھا. اس جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، جو اس میں سے نکل ہی نہ سکتا ہو. تو اندھیرا جو ہوتا ہے وہ گمراہی کی، مصیبت کی اور وحشت کی علامت ہوتا ہے، اور جو نور ہوتا ہے وہ خوشی اور اطمینان اور سکون کا جو ہے نا وہ سورس ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرماتے ہیں اس ایمان کے ذریعے سے. پھر اس کو شفا ملتی ہے، اس کے دل کو شفا ملی ہوتی ہے. وہ بیمار دل نہیں ہوتا جیسے لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں نا، نفرتوں سے، بغض سے، حسد سے، یہ ساری بیماریاں لگی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن مومن کا دل، جس دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے اوپر ایمان اور توکل ہو، تو وہ دل شفا والا دل ہوتا ہے، وہ ہیلتھی دل ہوتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیتے ہیں؟ طہارت. اس کا دل پاک ہوتا ہے گندگی سے.
جیسے ہوتا نا کہ گاربیج کے ڈھیر لگتے جاتے تو کتنی بو پھیلاتے ہیں نا. تو ایک ایسا دل جس کے اندر نفرتیں اور حسد اور بغض کٹھے ہوتے رہتے، جو بھی بیماریاں اس کی، جو گند بلا ادھر ادھر سے اکٹھا کیا دل میں رکھ لیا اور پھر بعد میں تانے اور تشنے کی صورت میں اس کو باہر نکالا، تو یہ گندگی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والے دل کو پاکی دیتا ہے. یہ ساری باتیں نا میں آپ کو فقہ القلوب کی کلاس سے بتا رہی ہوں. اگلی دفعہ جب کلاس ہوگی اور میں آپ کو بھیجوں گی تو ضرور اٹینڈ کیا کریں. تو کہتے ہیں کہ جب ایک سنارا جو ہوتا ہے وہ آگ میں تپا دیتا ہے سونے کو، اور سونا پاک ہو جاتا ہے ہر قسم کی ملاوٹ سے، تو پھر اس کو دوبارہ آگ میں نہیں ڈالتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دل کو ایمان کے ذریعے سے طہارت دے دیتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ وہ دل آگ میں نہیں جائے گا جو پاک اور صاف دل ہوگا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں آزمایا ہوگا. اچھا، چوتھی چیز جو اس کو عزت ملتی ہے وہ ہدایت ملتی ہے. یعنی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو ایمان رکھنے والا دل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی اس کو گائیڈنس ملتی جاتی ہے، وہ صحیح فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا. پھر ایمان کے اوپر ثابت قدمی آ جاتی ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی ٹی وی پہ بابا جی کو سنا تو یہ، اور باجی یہ کہہ رہی تھی، اور آنٹی یہ کہہ رہی تھی، اور انسان کہتا ہے پتہ نہیں کس کی بات سنے کس کی نہیں سنے. تو علم اور ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. آپ ڈگمگاتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو دا رائٹ پاتھ. ٹھیک ہے نا. پھر سکینت ملتی ہے، سکون اور اطمینان. لوگوں کے دلوں میں جو بے چینیاں ہیں، جو تڑپ ہے، یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، وہ ہمارے سے آگے چلا گیا، یہ ہو گیا، اللہ پہ توکل کم، اللہ سے تعلق کم، اور دنیا سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سکینت غائب ہو جاتی ہے، دل سے اطمینان چلا جاتا ہے، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے. جن لوگوں کو چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا تعلق جوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے. کوئی چیز ملتی ہے تو بھی آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے اور ایکسٹرا خوش نہیں ہوتے، اور جب کبھی کوئی چیز چھن جاتی ہے تو ایکسٹرا دکھی اور ڈپریشن میں نہیں جاتے، آپ سکون ہی میں رہتے ہیں. یرحمک اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ طمانینت دیتا ہے اور زینت اور حفاظت برائی سے. یعنی انسان کے دل کو برائی دیکھتے ساتھ ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے یہ برائی ہے، اور وہ اس کو کمٹ کرنے سے ڈرتا ہے. غلطی سے کبھی ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس کے دل کو یہ ایک فرقان مل جاتا ہے، ایک ڈفرینشیٹ کرنے والا جو ابیلٹی ہوتی ہے نا، کہ سچائی اور جھوٹ میں اور برائی اور اچھائی کے بیچ میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے اور پھر اپنا صحیح ڈیسیژن لے سکتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے ساری بات کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی اہمیت دی ہے، کیونکہ آخرت میں فیصلہ دل کے اوپر ہی ہونا ہے. ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئیں کس مقصد کے لیے کی تھی؟ شہید، سخی اور عالم، 3 بندے سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے اعمال برباد ہو گئے ہوں گے، اور کسی خالص نیت کے اوپر بہت بڑا درجہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو دلوں کے اوپر سے ہم دلوں سے غافل نہیں ہو سکتے. بس اتنا سمجھ لیں، ہر وقت ہر چیز میں اپنی نیت کو چیک کر لیا کریں. اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ بندے کے لیے کر رہا ہوں. بندے کے لیے کر رہے ہیں تو ادھر ہی ایک بندے کو زور سے ٹھوکر لگتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، اور اس کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں اور وہ مارا جاتا ہے. نہ آخرت میں کچھ ملنا نہ دنیا میں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز لگاتا ہے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں. تو یہ دعا مانگا کریں نا، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھا کر دے، اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.